بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ بجٹ آنے والا ہے، امریکہ کو اڈے ہم دے رہے ہیں نہیں دے رہے، افغانستان میں عام مافی اور خانہ جنگی ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی، ایران کا جہاز ایک ڈوب گیا ہے، اسرائیل نے ڈبویا کہ نہیں، ان کی ایک ریفائنری کو آگ لگ گئی ہے، پاکستان کا کیا فیوچر ہوگا، سی پیک میں جانا ہے کہ نہیں، چائنا کے ہزاروں مسئلے ہیں پاکستان میں۔ لیکن میں ایک ایسے مسئلے کو کر رہا ہوں جو ایک قسم کا روگ لگا ہوا ہے پاکستان کو، اندر سے امپلوڈ جہاں سے ہوتا ہے۔ جیسے وہ کسی نے کہا نا کہ فلاں کیسے مرا، تو اس نے کہا ہی ڈائیڈ آف ناٹ ہارٹ اٹیک بٹ آف اے بروکن ہارٹ، دل ٹوٹ گیا اس کا کسی وجہ سے، اور ہی ڈائیڈ آف اے بروکن ہارٹ۔ تو اندر سے جب دیمک لگتی ہے تو وہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج اس کے بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اندر سے جو خراب کریں گے اسے کون ٹھیک کرے گا۔ کراچی میں ہم نے دیکھا کہ بیریا ٹاؤن پہ لوگوں نے حملہ کیا جا کے، اب وہاں پہ بڑی زیادتی ہو رہی تھی کہ ایک بہت بڑا جو لینڈ مافیا کا یا ریئل اسٹیٹ ٹائکون جو ہیں ان کی کمپنی لوگوں سے پریشر ایگزرٹ کرنے کے بعد زمین پریکیور کر رہی تھی۔ اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زمین خریدی ایک کنٹرول سے درمیانے سے ریٹ پہ، تو کچھ نے کہا ٹھیک ہے دے دی، جنہوں نے نہیں دی ان کے ارد گرد کی ساری زمین خرید لی اور ان کا بیٹھا رہو، راستہ مانگ رہے ہیں، راستہ نہیں دینا، اگر نکلو گے تو لڑائی ہوگی کرنا، وہ مجبور ہو کے یا اور پریشر یا کہیں ہو گے۔ تو اس قسم کا پریشر تھا، ایک وہ انور تھا جس کو نہیں کیا، لڑائی جھگڑا ہوا اور گولیاں چل گئیں اور وہ اسپتال پہنچ گیا۔ اب سندھ حکومت کو یہ پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے۔ اب 80s میں ضیاء الحق کے دور میں علیحدگی پسندی، وہ جی اے سید کا، جی اے سندھ کا بڑا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ بلوچستان اور سندھ اگر کٹھے امپلوڈ ہوں تو پاکستان کے لیے ان کو کٹھا روکنا مشکل ہو جائے گا، اکیلے اکیلے۔ تو اس وقت دونوں میں انسرجنسی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو وہ ڈاکوؤں والا جو ہے اس کو ہو سکتا ہے باہر سے سپورٹ ہو۔ اب جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ ایک قسم کی پاکستان کا حصہ ہے، فیڈریشن ہے، بے شک 18 امینڈمنٹ نے کنفیڈریشن کی طرف لے گئی ہوئی ہے، بٹ پاکستان کا حصہ ہے۔ سندھ تو پاکستان ہے، سندھ اور بلوچستان ہی تو پاکستان ہے، کیونکہ سارا کچھ وہیں سے آگے بہ کے نیچے ہی جانا ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ ہی انہوں نے ان کو ایک تو روکا نہیں، اور پھر دوسرا جس وقت یہ ہوا ہے اس وقت یہ سندھ کے جی اے سندھ کے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے نعرے لگائے ہیں جی اے سندھ اور علیحدگی، نیشنلسٹ، ایک انجسٹس کے ماحول کو نیشنلزم میں کنورٹ، جیسے قندھار میں لڑکے کے ساتھ وہ ریپ والی زیادتی ہوئی اور طالبان نے آ کے کیا اور ایک موومنٹ اس کے پیچھے چلتی گئی، جیسے الجیریا میں وہ ایک جو خوانچہ فروز تھا، جو وینڈر تھا، اس کی سبزی نہیں بکی اور اس نے آگ لگائی اور اس سے وہ عرب سپرنگ ہوا۔ اب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، عرب سپرنگ کے پیچھے بھی بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، داعش کے پیچھے بھی تھی۔ اسی طرح سے جو افغانستان میں جو ہے یہ لاکھ کا انڈیجنس، بٹ سم ون واز سپورٹنگ اٹ فرام بیہائنڈ۔ اسی طرح مکتی بامی بنی کہ جناب پٹسن سے وہ یہاں پہ انہوں نے کہا جی مجھے پٹسن کی بو آ رہی ہے، اسلام آباد سے خوشبو تھی، وہاں سے یہاں پہ لا کے لگائیں گے، اور مکتی بانی بنی۔ اور اسی طرح سے پہلے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی، صدارتی، اگر امیجن کریں صدارتی نظام رہتا تو کبھی بھی پاکستان ٹوٹ نہیں تھا سکتا، شیخ مجیب نے ٹیک اوور کر لینا تھا۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو مجبور کر دیا جائے کہ یا ہمیں قبول کر لو نہیں تو ہم توڑ دیں گے۔ یہی کام نواز شریف نے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کیونکہ پہلے نکال بیٹھے تھے اور اس طرح کی سپورٹ کیونکہ نہیں رہی، تو وہ اب ایک طرح سے نواز شریف اور ان کی بیٹی کافی حد تک ارریلیونٹ لگتے ہیں اس پورے معاملے میں، اور مسلم لیگ نون آگے چلتی جا رہی ہے، فیملی ڈائنیسٹی کمزور ہوتی جا رہی ہے اور پارٹی طاقتور ہو کے اور آگے شاید نکل ہے، اس لیے کچھ بچت ہے۔ وہاں پر جو ڈائنیسٹی ہے وہ ابھی تک اسی طرح سے قائم ہے، بھٹو فیملی اور زرداری، بھٹو زرداری فیملی کے آگے کرنے کے چلنے کے لیے۔ اب گزشتہ اتنے سالوں میں ایک پیسہ ڈیولپمنٹ کا وہاں خرچہ نہیں ہوا، لاڑکانہ میں گندے پانی اور مکھیاں، وہاں پہ برا حال۔ اسی طرح سندھ، کراچی روشنیوں کا شہر، اس میں کچرے کے ڈھیر اور برا حال ہو گئے، اور سارا پیسہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے خرچ ہوا ہے۔
पंजाब में मुस्लिम लीग नून थी, कुछ पैसा खर्च होता रहा शहबाज शरीफ की, क्योंकि आबादी थी, डेवलप था, हो नहीं था सकता वहाँ पे महाजर सिंध अर्बन रूरल करके खर्च। और रूरल जो है वो तो मोहनजो दाड़ो बनता है। मुझे एक हमारे सिंधी दोस्त हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेता, अच्छी उन्होंने कहा जी मोहनजो दाड़ो बना दिए इन्होंने करने के लिए। मैंने कहा पार्टी, उन्होंने कहा पार्टी है कोई? मैंने कहा जो हैं वो, उन्होंने कहा ये तो बिजनेस कॉरपोरेशंस हैं, पार्टी थोड़ी ही है ये तो। उन्होंने खैर बड़े डेरोगेटरी वर्ड की, मैं नहीं यूज़ करता। अब करप्शन, इसकी रूट के ऊपर जो कॉज है वो करप्शन है, क्योंकि अपने लोगों को निचोड़ो और उनके जब हालात बहुत बुरे हो जाएं तो फेडरेशन पे डाल दो कि जी पाकिस्तान खा गया, पंजाबी खा गया, फलां खा गया पानी करने के लिए, जिसके नतीजे में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को हवा। यही बांग्लादेश में भी हुआ, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो उसी तरह, इससे मिलता जुलता फ़र्क था बट इससे मिलता जुलता काम। बंगाली बड़े अच्छे लोग थे। इसी तरह सिंधी जो हैं, सिंध ने तो पाकिस्तान बनाया। सबसे पहले पाकिस्तान फेडरेशन में को ज्वाइन करने के लिए जो ऑप्शन थी उसको सिंध ने ऑप्ट किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सिंध से थे, पहला दारुल खिलाफा था। तो सिंध तो पाकिस्तान है। और ये सारी वैली जो है इंडिया की डिवीजन से क्या हुआ है कि वादी सिंध गंगेटिक प्लेन से अलग हो गया, गंगा की वादी से जो वादी सिंध है वो अलग होगी। और वादी सिंध में अफ़गानिस्तान की भी ट्रिब्यूटरीज आती हैं और इंडिया से भी ये दरिया पंजाब वगैरह। तो वादी सिंध, सिंध के सिंध ही पाकिस्तान है, बलोचिस्तान और सिंध में कहता हूँ। और वहाँ पे ये अब जी सिंध वाले आके उन्होंने जी सिंध जी है वहाँ पे आके उन्होंने बातें की और सारी, और इस चीज़ को आगे प्रमोट किया जा रहा है। अब मलिक रियाज, मैं नाम ले देता हूँ क्योंकि पंजाब से हैं, आगे से इस चीज़ को भी मुझे पता लगा लोकल करने। अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा मुश्किल है। यही चीज़ पीटीएम ने की वहाँ पे कि जी आपको पठान का खून बह गया और वो खाफ लांगे और पीटीएम वगैरह से करने के लिए, लेकिन उस तरह चला नहीं, क्योंकि पख्तून खून जो बा फ़ौज में बड़ी है, और पख्तून जो हैं वो तो अब मतलब पाकिस्तान में मतलब पंजाबी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में, मिनिस्ट्री में जाएं आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी पठान है, और वो आपको तो वो क्योंकि एम्बेड हो गए हैं इसलिए वो वहाँ पे काम चला नहीं। सिंध में अब वही करने के लिए अब इस्टेब्लिशमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या है, इमरान खान, बाकी तो सब किसी भी वक्त परिंदे हैं जो उड़ के किसी और पार्टी में जा सकते हैं। ये जो एक ग्रुप अभी 35 का 40 का जहांगीर, और ग्रुप भी हैं, मुझे कुछ वज़ीर भी हैं जिनकी पीपल्स पार्टी से मुझे ज़ाती तौर पे पता है, बातचीत चल रही है कि आइंदा टिकट हम आपसे ले लेंगे, और खान को भी पता है, बात करें इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, अमेरिका भी प्रेशराइज कर रहा है। और हमें पता है इस बात का कि जिस वक्त बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ तो उस वक्त रेलवे स्टेशन जलाए गए, वो जिनकी स्ट्रेटेजिक अहमियत थी, जो रेलवे पे चलने वाली क्रेनें होती हैं जो टैंक उठा के ऊपर रखती हैं नीचे रखती हैं मिलिट्री मूवमेंट को क्रिपल करने के लिए, सारे वो एसिड जलाए गए उन स्टेशंस पे कि जो राजस्थान के साथ साथ, ताकि इंडिया अगर हमला करे तो पाकिस्तान के टैंक वगैरह मूवमेंट लॉजिस्टिक ना हो सके। अब इस लेवल पे जाके आप फेडरेशन को ब्लैकमेल कर रहे हैं, किस लिए? ताकि धंधा चलता रहे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में, और हमारे चैनल को हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।